أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اہلا وسہلا مرحبا. آپ سب کو خوش آمدید قرآن مجید کے ترجمہ کورس میں. یہ جو کورس ہے ہمارا، اس کی ڈیوریشن ہم نے ویسے 5 مہینے رکھی ہے، لیکن آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جلدی یا کتنے دیر سے آپ اس کو ختم کر پاتی ہیں. مقصد یہ ہوگا کہ جو قرآن مجید کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں، اس کو آپ پہچان سکیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آتا ہے تو آپ خود سے ترجمہ کر سکیں، اس کا خود پہچان سکیں. تو میں نے بیسیکلی آپ کو کلمات، جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، وہ سکھانے ہیں، وہ اس کی پہچان کروانی ہے آپ کو. کوئی تفسیر نہیں، کوئی زیادہ جو ہے نا ڈیٹیل نہیں ہوگی اس میں، اور صرف آپ کو عربی سکھانی ہے قرآن مجید والے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیوریشن پہ، آپ کیا مہینہ پڑھتے ہیں یا 4 مہینے پڑھتے ہیں یا آپ 7 مہینے پڑھتے ہیں. اس سے جو ہے وہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈیلی ہم جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم پڑھیں گے تقریباً، اور 20 منٹ آپ نے اس کو دینے ہیں بعد میں. 20 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 5 منٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ختم ہو گیا ہوم ورک آپ کا، یا پھر میکسیمم جو ہے وہ 20 منٹ سے زیادہ ہوم ورک نہیں کرنا آپ نے. لیکن 20 منٹ کا ہوم ورک ضرور کیا کریں گے آپ. ٹھیک ہے، وہ آپ کو فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے، چونکہ میں آپ کو پورا قرآن مجید پڑھانے نہیں جا رہا. میں صرف آپ کو قرآن مجید کے الفاظ دکھانے جا رہا ہوں کہ اتنے اتنے الفاظ آئے ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اور اس شیپ میں آئے ہوئے ہیں. تلاش آپ نے کرنا ہے اس کو. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے الفاظ ہوں گے اور کیا ہوگا. پہلا تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور لقاء. آپ سے کوئی یہ بھی پوچھے نا کہ مسلمان کے یہ نیک اعمال کرنے کا، انسان کی زندگی کا کیا مقصد کیا ہے، تو آپ نے صرف ایک لائن میں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول. جو والدین کی ہم خدمت کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق انہیں نبھاتے ہیں، یا جو بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں، جانی، مالی، روحانی، وہ سب، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، صرف اللہ کی رضا. بس یہ ایک لائن میں آپ لکھ لیں بس اپنے پاس، کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے بس. قرآن پاک پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو براہ راست سمجھنا ہے ہم نے. براہ راست یعنی خود سے پڑھ کے آپ دیکھیں الفاظ کے معنی کیا آ رہے ہیں، خود سے اس کو پڑھ کے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. قرآن مجید کا 80% تقریباً ترجمہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو یہاں پہ سکھانے کی، اور وہ خود سے آپ ترجمہ کر پائیں گے انشاءاللہ. علم صرف کی مدد سے لفظ بلفظ قرآن مجید کا ترجمہ آپ سمجھنے کے قابل ہوں گی. یہ علم صرف وہ علم ہوتا ہے، صرف جو عربی کلمات ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں. یہ علم ایک لفظ ہے، علم. علم سے علم والے کو وہ کہتے ہیں عالم، تو علم سے عالم بن گیا. اچھا، عالم کو جو کچھ پتا ہوتا ہے اس کو معلوم کہتے ہیں، وہ بھی علم سے بنا ہوا ہے لفظ. اچھا، عالم جس کو سکھاتا ہے وہ متعلم کہلاتا ہے، اور جو طریقہ اپناتا ہے اس کو تعلیم کہتے ہیں. یہ سارے الفاظ علم سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سکھائے گا ہمیں، علم الصرف سکھائے گا ہمیں. تو یہ آپ کو کوشش کروں گا علم صرف کے ذریعے سے آپ کو سکھاؤں کہ لفظ کیسے کیسے بنتے ہیں. فارمولہ دے دوں گا آپ کو، اور فارمولے کی مدد سے آپ جو ہے وہ الفاظ خود بنائیں گے. اور وہ سارے الحمدللہ تعالیٰ 50% اردو میں موجود ہیں. جس کو اردو آتی ہے نا، اس کو آپ ابھی سے سمجھ لیں کہ آدھا قرآن مجید آپ کو پہلے سے آتا ہے. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 80% قرآن مجید سکھا دیں گے آپ کو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے ممکن ہے کہ جس کو اردو آتی ہے وہ پہلے سے ہی 50% اس کو آتا ہے قرآن مجید. یہ ہمیں صرف آپ کو دکھانا ہے بس. بنیادی علوم قرآن کا حصول. یہ علوم قرآن کو میں نے سائڈ پہ نکال دیا ہے. اس کی جگہ پہ میں آپ کو حدیث کا کوئی نہ ایک ٹکڑا آپ کو دکھا دیا کروں گا، اور وہ بھی آپ کو دکھا دیا کروں گا کہ جو قرآن مجید میں عربی استعمال ہوئی ہے وہی عربی جو ہے وہ حدیث میں استعمال ہوئی ہے. یہ قریش کی زبان ہے، اور وہی فصیح عربی جو ہے دونوں میں مستعمل ہے، اور آپ کو ترجمہ دونوں کا کر سکیں گے، صرف قرآن کا نہیں بلکہ حدیث کا بھی کر پائیں گے. قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز ہے، آذان ہے، احادیث ہے، مسنون دعائیں ہیں. اس کا بات جو ہے نا خود آپ ترجمہ کرنا خود بھی کر سکیں گی، اور میں بھی آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا. آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم لفظ و لفظ ترجمہ پڑھیں گے، اصول اور قواعد، یعنی کچھ تھوڑی سی گرامر سکھاؤں گا میں آپ کو. 8 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی 7-8 گھنٹے ہیں بس. جو بنیادی گرامر ہے وہ آپ کو سکھاؤں گا میں، تاکہ آپ کو خود الفاظ بنانے آ جائے.
اور علوم قرآن کے ضروری مباحث میں نے یہ نکال دیا ہے، اس کی جگہ حدیث شریف کو لے کے آ گیا ہوں تاکہ آپ عربی الفاظ کی طرف بس فوکس رکھیں۔ اچھا، نماز اور 100 سے زائد احادیث کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کرنے کی۔ طلبا کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ایک عدد جو ہے بڑا سا رجسٹر ہونا چاہیے، فل سائز رجسٹر ہو، یعنی فل سائز لمبا والا ہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے کہا جائے گا نا کہ یار ہم نے جو پرسوں پڑھا تھا ہم نے اس پہ ہم نے ہاں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ صفحے پلٹانا شروع کریں آپ 20 صفحے پیچھے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ ایک صفحہ پلٹائیں یا دو میکسیمم بس، یعنی قریب قریب لکھا ہو۔ 50 صفحات کی اگر کوئی ایسا کافی مل جائے یا رجسٹر مل جائے آپ کو تو بس کافی ہے انشاءاللہ۔ کلر مارکر اپنے پاس رکھیں، کلر رکھیں، کلر سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے یہ ناؤن ہے، یہ ورب ہے، یہ ایڈورب ہے، تو وہ آپ اس کو الگ الگ سے کلر دے سکتے ہیں۔ تو جتنے کلر زیادہ ہوں گے، ماہرین کہتے ہیں کہ جلدی یاد ہوتا ہے، کلر زیادہ استعمال کیا کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بورڈ جتنا بڑا ہوگا، جتنا بڑا بڑا کر کے لکھیں گے آپ، اتنا ہی آپ کو یاد ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کو بورڈ بنا لے، کینوس کر دے، اس پہ لکھا کرے۔ تو یہ چیزیں طلبا کے لیے لازمی ہے۔ اور ایک چیز سے پرہیز کرنا ہے جو خواتین اکثر کرتی ہیں، کچی پینسل وہ نہیں استعمال کرنی ہے آپ نے کہیں بھی۔ وہ شیئر مت کریں اپنے پاس، کرتے رہیں لیکن یہاں نہ کریں۔ وہ انشاءاللہ پھر ہم صرف رنگوں میں ہی جو ہے نا دکھایا کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کو۔ آج جو ہے وہ اچھا، ہم نے چونکہ ہم جو قرآن مجید کی عربی سیکھ رہے ہیں نا، یہ وہی عربی ہے جو کہ قرآن مجید میں بھی ہے، نمازوں میں بھی ہے آپ کے، اور ناموں میں بھی ہے آپ کی، اردو میں بھی وہی عربی ہے، جیسے انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور یہی عربی جو ہے وہ آپ کے جو سرکاری زبان ہے ان عرب ممالک کے، 23 ممالک ہیں عربی، ان سب کی سرکاری زبان ہے، وہ بھی یہی زبان ہے، سرکاری زبان۔ راستوں میں تو وہ اور طرح سے عربی بولتے ہیں، لیکن سرکاری زبان ان کی وہی زبان ہے جو قرآن مجید کی زبان ہے۔ تو وہ آپ کو آنی چاہیے، اس میں چند باتیں آپ کو آنی چاہیے، جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ اپنا نام ایڈ کر سکتی ہیں جو میں نے اورنج میں لکھا ہے کہ انا اسد اللہ جان۔ اب میں کہہ رہا ہوں میرا نام اسد اللہ جان ہے، تو انا کا مطلب ہوا میں۔ تم نے تو انا کا مسئلہ بنا دیا ہے، یعنی کہ تم نے تو اس کو اپنا جو ہے اس کو پرسنل میں لے گئے ہو۔ یہ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، لیکن اس کا جو آخری جو الف ہے نا یہ سائلنٹ ہے، یہ نہیں بولا جاتا، یہ اے انا، انا ہے۔ ہم نے اردو میں اس کو انا بنا دیا ہے نا، تو وہ اور چیز ہے۔ یہ ہے انا اسد اللہ، آپ اپنا نام اس کو ایڈ کر سکتی ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد اپنے جگہ کا بتانا ہے اپنے کہ کہاں سے ہیں آپ، تو انا من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام۔ انا من پشاور پاکستان، یا انا من پاکستان، انا من برطانیہ، میں برطانیہ سے ہوں۔ برطانیہ یو کے کو برطانیہ کہتے ہیں ایک لفظ، اور دوسرا اس کو انجل ترا بھی کہتے ہیں، انجل ترا، برطانیہ، برطانیہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا نام ہے انجل ترا، تو یہ دونوں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، انا من انجل ترا۔ جیسے ایمہ آپ بتائیں اپنا تعارف کیسے کریں گے؟ انا آئمہ طارق، انا من راولپنڈی پاکستان۔ ماشاء اللہ، یا اہلا وسہلا، مرحبا مرحبا۔ تو یہ آپ کو میں ویسے یہ سلائڈز بھیجوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنے پاس ایڈ کرنا ہے، یہ میں ابھی آپ کے ہوم ورک میں لکھ رہا ہوں بعد میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا جو ہے ہمارے پاس آج چونکہ پہلا دن ہے نا، تو باقی احباب جس نے آنا ہوگا تو وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ کل تک، نہ آئے تو پھر سوموار کو آ جائیں گے، ورنہ تو آپ کو پہلا دن ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہے ہم روزانہ بولا کریں گے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ یہ ہے جی گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کے لیے السلام علیکم، تو آپ کو آتا ہے، تو اس کو ایک اضافی چیز کے طور پہ اپنے پاس رکھیں کہ ہم کہتے ہیں صباح الخیر، یہ اردو کے ملتے جلتے الفاظ ہیں، صبح بخیر، صباح الخیر، گڈ مارننگ، مساء الخیر، مساء الخیر، شام بخیر، گڈ ایوننگ۔ اور اس کا جواب ہوتا ہے صباح النور، یہ لام سائلنٹ ہے، یہ نہیں بولنا، مساء النور، گڈ ایوننگ، اس کا جواب آئے گا جی۔ یا مجھے ایمہ آپ کی سسٹر کا نام مجھے، ہاں یمنا، صباح جی، الخیر یا یمنا، صباح النور، مساء الخیر، مساء النور۔ ہاں۔
इम्मा सबाहुल खैर, इम्मा सबाहुल नूर। युसरा, क्या नाम है इनका? युसरा था ना? क्या नाम था इनका? इनका नाम क्या है छोटी का? सर अदन अदन। हाँ, अदन। अदन अदन। अदल, हाँ जी, अदन, जन्नत अदन। अदन, हाँ अदन नाम रखा था। अच्छा, उससे पहले क्या नाम था? हाँ जी। कोई और भी नाम रखा था क्या? हानिया, हानिया, उसकी आवाज हानिया। अब आ रही है आपको। अच्छा अच्छा, मुझे हानिया को मैं देख रहा था। हानिया, ठीक ठीक ठीक। हाँ अच्छा जी। जी। अच्छा, सबाहुल खैर, ये तो सबाहुल खैर लग नहीं रही, यही तो यहाँ तो हालात खराब लग रहे हैं। सबाहुल खैर। सबाहुन नूर। अच्छा, माइक बंद कर ले, चलो कोई नहीं, ये आपको इसीलिए ज़्यादा सवाब मिलेगा ना। अच्छा जी, आज आपको मैं एक चीज़ ये दे रहा हूँ, वैसे मैं चार्ट में लिख दिया मैंने आपके लिए कि ये 4 अल्फ़ाज़ हैं जिसको आपने ना याद करना है। 4 अल्फ़ाज़, इस पे बेस करेंगे हमारे अगला जो हमारा सबक होगा, उस पे ये सारा बेस करता होता है, इसलिए ये आज आपको याद करना है, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको इसके बाद हमने कुछ पढ़ना भी है, लेकिन ये आप ज़रा अपने पास नोट कर लें कि ये 4 ज़मीरें हैं। ज़मीर का मतलब है प्रोनाउन है, 4 प्रोनाउन, ठीक है? इसको इशारों के साथ आपने याद करना है। जिनको आते हैं उनको तो आते हैं, जिनको नहीं आते वो याद कर लें इसको, ठीक है? चूँकि ये जो 4 लफ्ज़ है ना, इसकी वजह से आप 2 मुकम्मल टेंस याद कर लेंगे। अरबी ज़ुबान बहुत आसान ज़ुबान है अहबाब, यानी कि उसमें सिर्फ़ 2 ज़माने होते हैं, अरेबिक में 2 ज़माने होते हैं। एक ज़माना माज़ी का होता है और एक ज़माना जो होता है वो हाल और मुस्तक़बिल दोनों को मिला के होता है। तो वो जो 2 ज़माने हैं ना, हाल और मुस्तक़बिल के, वो दोनों आपके आ जाएँगे एक ही होमवर्क से, अगर आप ये 3 जो 4 अल्फ़ाज़ है ना, ये याद कर लें आप सिर्फ़ इशारों के साथ। इसको आपने 40 मर्तबा दोहराना है अहबाब। देखें कैसे। अना है ना, अना, अना का मतलब होता है मैं, I। मैं कहते वक़्त आपने क्या करना है, एक उँगली अपने सीने पे रखनी है और कहना है अना। फिर वही एक उँगली जो है वो आपने अपने सामने करनी है, ऐसे बिल्कुल सामने, और कहना है अंता, तुम, अना, और अंता, तुम, अना मैं, अंता तुम। और हुआ के लिए वही उँगली आपने दाएं तरफ ऐसे फैला लेनी है, दाएं तरफ आपने कहना है हुआ, वो, हुआ, वो। और ये कुरान मजीद में बहुत ज्यादा आए हुए हैं, इसलिए ये सैकड़ों बार आए हुए हैं, ठीक है जी, सैकड़ों बार। ये 4 कम से कम जो है ना, ये 1297 बार, यानी 1300 बार कम से कम आए हुए हैं। तो इसलिए अगर आप ये 40 मर्तबा दोहरा लेंगे तो आप ये समझें कि जैसे कुरान मजीद के 1300 अल्फाज आपने 40 मर्तबा दोहरा दिए हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं एक हर्फ के 10 नेकियां हैं। तो जरा ज़रब दे दें, जरा ये सारे हरूफ मिला लें और फिर 40 मर्तबा से इसको ज़रब दे दें, तो आप अपने सवाब का अंदाजा नहीं कर सकेंगे कि कितना ज़्यादा है। और आप इल्म भी हासिल कर रहे हैं ना साथ साथ, तो ये भी अंदाजा कर लें, सवाब हम गिन नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते कभी भी। तो हुआ कहते वक़्त वही उँगली आपने दाएँ तरफ लेके जानी है और कहना है हुआ, वो। और फिर नहनो का मतलब होता है हम। नहनो कहते वक़्त आपने 4 उँगलियाँ अपने सीने पे रखनी है और कहना है नहनो, हम। तो ये आपने एक काम करना है, ठीक है जी? आज आपने इतनी ज़ोर से इसको बोलना है कि आपके कान सुन सकें। अना, अंता, हुआ, नहनु, अना, अंता, हुआ, नहनु, अना, अंता, हुआ, नहनु, अना, अंता, हुआ, नहनु। 40 मर्तबा इसको दोहराना है आपने। ये बहुत ज़रूरी है। इस पे 2 मुकम्मल टेंस आपके जो है ना वो क्लियर हो जाएँगे अगर आपने इसको याद कर लिया तो। अच्छा जी, आज जो स्पेशल चीज़ जो आपके लिए है वो बतौर तोहफ़ा है, वो आप ये समझें कि ये हमारा जो है वो टेंसेस का भी आगाज़ है और एक बहुत आसान किस्म का जो है एक फ़ॉर्मूला है। ये फ़ॉर्मूला पहला फ़ॉर्मूला आज दे रहा हूँ मैं आपको, लफ्ज़ सीखने का, ठीक है? पहला फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूले कैसे होंगे वो आज आपको पता लग जाएगा। ये देखें ज़रा, इसके पहले जो अल्फ़ाज़ हैं वो देखिए क्या लिखा हुआ है, कत्ल लिखा हुआ है, ज़ुल्म लिखा है, मना लिखा हुआ है, सब्र, शुक्र, ये सारे अल्फ़ाज़ जो हैं आप देखें तो ये उर्दू के अल्फ़ाज़ हैं ना? ये सारे उर्दू के अल्फ़ाज़ हैं। इसमें कोई नया लफ्ज़ नहीं है। अब नीचे आएँगे तो आपको कुछ अल्फ़ाज़ जो है अजनबी दिखाई देंगे आपको, ठीक है? लेकिन कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है? इसका तर्जुमा याद नहीं करना हम लोगों ने। जितना जिसका तर्जुमा आता है वो तो आता है।
جس کا نہیں آتا وہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی دیکھو فارمولا کیا ہے اس کا. یہ نیچے دیکھیے سفید میں کیا لکھا ہوا ہے، ان سب افعال، یہ سارے ورب ہیں، یہ سارے ورب ہیں. ان سب افعال کے ہر حرف پہ آپ نے زبر لگانی ہے. جیسے قتل ہے نا، قتل، اب یہ قتل نہیں رہا، اب یہ فارمولا ہے کہ قاتلا، قاف زبر قا، تا زبر تا، لام زبر لا، قاتلا، ظلم، منع، صبر، شکر، سجد، ذکر، عمل، یہ سارے ایسے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب کیا معنی ہو جائے گا؟ معنی ہو جائے گا اس کا اس نے کیا یا وہ ہوا. مثلا قاتلا، اس نے قتل کیا، غالبا، وہ غالب آیا، ظلما، اس نے ظلم کیا، منع، اس نے منع کیا، صبرا، اس نے صبر کیا، شکرا، اس نے شکر کیا، سجدہ، اس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے جی، اس طرح یہ آپ، یہ اتنا آسان فارمولا ہے اس کا کہ آپ کو جو ہے نا اس طرح سے آپ کو بہت سینکڑوں الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے عربی زبان کے، قرآن اور حدیث سے. ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، خلقہ لفظ ہے، خلقہ کا معنی کیا ہوگا؟ خلقہ، کسی کو اندازہ ہے اس کا اگر یہ فارمولا اپنایا جائے تو؟ تخلیق کیا. اس نے ہاں، بنایا. اس نے بنایا، شاباش. دخلا، وہ ہاں وہ داخل داخل ہوا. ہوا. وہ داخل ہوا. خارج، وہ نکل وہ چلا گیا. نکلا، ہاں وہ خارج ہوا، وہ نکلا. ہاں، قرأ، اس نے پڑھا. اب آپ دیکھو یہ پڑھا، سارا، اس نے ہاں پڑھا. یہ سارا ایسے ہی ہے. اب یہ کیا دیکھو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، آپ نے اپنے پاس جو بھی کاپی آپ کے پاس ہے نا، چھوٹی سی کاپی آپ لے لیں اور اس میں یہ سارے الفاظ لکھ لیں، جتنے بھی الفاظ ہیں. یہ نہ لکھیں بہرحال، یہ جو ہے نا فرحہ، یہ فرحہ ہے اصل میں، یہ فرحہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں، خیر ہے، لکھ بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. تو یہ کیا ہے، یہ سارے لکھ لیں الفاظ، اور اس کے سامنے جو ہے جس کا معنی آپ کو آتا ہے وہ لکھ لیں، جس کا نہیں آتا میں کل آپ کو بنا بنایا چارٹ جو ہے دے دوں گا، جس میں ہم نے سارے اس کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے، آپ سب نے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور میں نے جو آپ کو گروپ بنایا ہے، گروپ اوپن ہے، آپ نے ابھی جیسے بنا لیں گے آج، آپ نے اس میں شیئر کر دینا ہے کہ یہ میں نے بنا دیا ہے، ترجمہ بھی لکھ دیا ہے، اور میں نے 3-4 رنگ بھی استعمال کر لیے ہیں اس میں. بس وہ آپ شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے، اوپر اپنا نام ضرور لکھیں. یہ جب شیئر کرتا ہوں نا کسی کے ساتھ میں، تو اوپر نام لکھا ہونا چاہیے کہ یار یہ فلاں ایک جگہ سے یہ آیا ہوا ہے. تو یہ ایک پہلا فارمولا ہے. ہمارے جو فارمولے ہوں گے نا اس کورس میں، یہ کورس بہت سپیڈ سے جائے گا آگے، یعنی آپ کو بہت سپیڈ سے نا الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن مجید کے. تو آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اور 20 منٹ میں نے کہا ہے آپ کو، 20 منٹ سے زیادہ آپ کا ہوم ورک نہیں چاہیے. اور ایک یہ کلاس ہے، کلاس میں آپ نے آتے رہنا ہے. آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ کو کورس اچھا لگے نہ لگے، آپ نے اس میں جڑے رہنا ہے. آپ نے چھوڑنا نہیں اس کو، کورس کو، یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے. ٹھیک ہے جی، کہ یہ کورس جو ہوگا آپ کو یکدم سے آپ کو نا آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن مجید، آپ کو جب قرآن مجید کھولیں گے آپ نا، تو آپ کو آپ کی بینائی آپ کی لوٹ آئے گی، کہیں گے یار یہ تو شکر خدا کا، یہ تو ابھی الفاظ کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. تو ایسے ہی ہوگا جیسے یہ میں نے آپ کو الفاظ بتائے ہیں نا، ابھی سارے الفاظ یہ سارے لکھ لیں آپ، اور بس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترجمہ لکھنا شروع کریں. اور پھر ہم ان الفاظ کو تلاش کریں گے قرآن مجید میں. ہم ایک ساتھ قرآن مجید میں کھولوں گا اور ہم سارے دیکھتے رہیں گے، تلاش کریں گے کہ کون کون سا لفظ ایسا ہے جو اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آج کرنا ہے سارا کا سارا. ٹھیک ہے، یا پہلے اس کا ترجمہ لکھ لیں آپ، پہلے یہ کام کر لیں آپ، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا جی، یہ میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں، 2-4 بندے اور ہیں، اگر وہ بھی آ جاتے ہیں کلاس میں نا، تو ایک ساتھ ہی جو ہے نا کلاس ہماری شروع ہو جائے گی تو اچھا ہے. اس لیے میں نے پہلے دن کا جو ہے تھوڑا سا کم رکھا ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ڈے 1 ہے. یہ سارا میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس میں سے جو جو آپ کو یاد کرنے والا ہے وہ آپ یاد کریں، جو جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں، اور ہوم ورک بھی کر لیں. تو کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ جو ہے اپنا سبق جو ہے وہ سپیڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے مجھے بتاتے رہنا ہے کہ کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ نے مجھے آگے لے کے، آپ نے گائیڈ کرنا ہے تو میں نے آگے گائیڈ ہونا ہے، سمجھنا ہے چیزوں کو. وعلیکم السلام عروج فاطمہ، اہلا وسہلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عروج میں نے ان کو صرف ایک چیز بتائی ہے آج، 2-3 چیزیں بتائی ہیں، لیکن وہ امید ہے آپ کو آتی ہے. دیکھیں دوبارہ بتا دیتا ہوں. عروج دیکھیں گے جی سر.
میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے. یہ ہے جی صباح الخیر، ٹھیک ہے، اور مساء الخیر، صباح النور مساء النور. یہ تو آپ کو آتا ہے پکا؟ جی عروج، شاباش، یہ ایسے میں نکلتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر ان کو میں نے کہا یہ دیکھو یہ ہوم ورک ہے، 4 ضمیریں ہیں، پروناؤن ہیں، انا، انت، ہوا، نحنو، جس پہ جی ہمارے مضارع کی مکمل ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کو آتے ہیں پہلے سے پکا؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں نے ان سے کہا یہ دیکھیں، یہ آپ بھی کریں ضرور آج. یہ دیکھیں، یہ آج کا تحفہ ہے، بطور گفٹ کو دیا ہے کہ کلاس جب تک سارے نہیں آتے، سارے لوگ نہیں آتے نا، ہم ایسے پڑھتے رہیں گے. دیکھو یہ الفاظ ہیں اردو کے، قتل، ظلم، منع، جی صبر، شکر، ٹھیک ہے. اب ان سب کے اوپر نا ہم نے فارمولا اپلائی کیا. ایک فارمولا یہ دیا ان کو کہ ان سب افعال کے ہر حرف پر آپ زبر لگائیں. بس زبر لگائیں. قاتلا تو اس کا معنی ہو جائے گا اس نے قتل کیا. He did something, he did. ٹھیک ہے. اریار he became. تو اب یہ ہم ایسے صحیح کریں گے، جیسے قاتلا اس نے قتل کیا، ظلم اس نے ظلم کیا، منع کیا ترجمہ ہوگا؟ منع. اس نے منع کیا. ہاں آگے آگے بتائیں. صبر شکر ہاں کیا سجدہ، معنی ہوگا؟ کیا اس نے معنی ہوگا؟ صبر کیا. ہاں اس نے شکر کیا. اس نے نیچے نیچے ذرا آ جائیں، آگے پڑھے ذرا. شکر کیا. اس نے سجدہ. ہاں پڑھے، شاباش، آگے چلے. ہاں ہاں قتل ظلم منع ہاں ہاں. شکر سجدہ ذکر عمل ہاں جمع امرا امرا فعل. امرا کا معنی کیا ہوگا؟ امرا. اس نے حکم دیا. اس نے امر. امر، ہاں اس اس نے حکم دیا. فعل اس نے کیا، اس نے کیا کچھ کیا اس نے، ٹھیک ہے. خلق. تو یہ آج کا گفٹ تھا، اور آج کا یہی میرا شرط دیا ہے کہ آپ نے سارے الفاظ لکھ رہے ہیں اور اس کے سامنے ترجمہ لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے کرنا ہے آج عروج. تو ہم کیا کریں گے، پھر قرآن مجید کھولیں گے اور قرآن مجید میں ایسے الفاظ جو اس فارمولے کے بالکل مطابق ہو نا وہ نکال کے نا ہم نے اس کو ایسے دیکھنا ہے، کلر کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی. سمجھ آئیے آپ کو عروج؟ ہم نے یہ الفاظ اس طرح کے اس فارمولے پہ جو الفاظ ہوں گے قرآن مجید میں وہ نکال کے ہم نے نا سائڈ پہ کرنے ہیں قرآن مجید سے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. تو یہ آج کا اتنا ہی کام ہے، ٹھیک ہے. یہ کل پھر ہم انشاءاللہ میں آپ کو ذرا بتاؤں گا کل قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید میں اصل میں ہمارے لیے آسان کیسے ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ تھوڑا سا آپ کے لیے جو ہے وہ ہم کل سے پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن آسان کیسے ہے، ان کے مادوں کے بارے میں، ان کے الفاظ کے بارے میں، کتنے الفاظ ہم نے پڑھنے ہیں، کیا پڑھنا ہے، اور سارا کچھ کیوں آسان ہے، یہ سارے انشاءاللہ کل ہم پھر دوبارہ دیکھیں گے. آج اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ، تاکہ کل میں آج ایک دفعہ اور پیغام دے دیتا ہوں تاکہ جس نے آنا ہو، جوائن کرنا ہو، وہ اس ٹائم پہ جوائن کر سکے، ٹھیک ہے جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ. اور کل آپ نے ٹائم پہ آنا ہے. میں صرف 4 منٹ ہم انشاءاللہ ویٹ کریں گے، 4 منٹ، اس کے بعد پھر 10 شروع کر دیا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے احباب، اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.